پروردگار علی نے مرحب کو مارا، تو نے اس کا خون باقی نہیں رکھا کہ اس کے خون کو دیکھ کر فرشتے قیامت تک لعنت کریں؟ کچھ عرض کر رہا ہوں، پروردگار علی نے اتنے بڑے بڑے سورماؤں کو مارا، تو نے کسی کا خون باقی نہیں رکھا کہ اس کو دیکھ دیکھ کے فرشتے لعنت کریں؟ یہ عمرو ابن عبد ود کے خون کو کیوں باقی رکھا، دھبے کو؟ کہا اس لیے کہ جو عمل اس نے کیا تھا وہ ان میں سے کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ کیا؟ کہا تم نے دیکھا نہیں تھا عامر ابن عبد ود نے رسول اللہ کے گھر پہ حملہ کیا تھا، خیمے پر حملہ کیا تھا؟ جو رسول اللہ کے گھر پر حملہ کرے اس پر فرشتے قیامت تک لعنت کریں گے، جو رسول کے گھر پر حملہ کرے اس پر لعنت کریں گے، اور جو رسول کے گھر پر آگ لے کر آئے رسول کے، کیوں؟ یہ سیدہ کی عظمت ہے، جناب سیدہ کی عظمت معمولی بات نہیں ہے۔ جناب سیدہ کی عظمت، گفتگو کامل ہوئی، نبوت اور امامت کی مددگار رسول اللہ آئے۔ سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ سب سے پاورفل شے کیا ہے؟ بزرگ تشریف فرما ہے، میرے نوجوان دوست ہیں، پیسہ سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ کہاں بھائی پیسہ طاقتور ہے، اور طاقت، پاور خود، طاقت خود ایک پاور ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں طاقت کے لیے، سربلندی کے لیے دو چیزیں، ایک پیسہ اور ایک طاقت۔ توجہ ہے نا؟ ایک پیسہ ایک طاقت۔ کائنات کی سب سے طاقتور ترین شخصیت سیدہ ہیں، محمد اور علی سے زیادہ، نبوت اور امامت سے زیادہ طاقتور ہے سیدہ۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دلیل دیتا ہوں۔ رسول اللہ آئے، کہنے لگے میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ کہا کیا کروں؟ کہا سیدہ چادر لاؤ۔ سیدہ نے چادر اڑائی، رسول کو طاقت مل گئی۔ تو نبوت کی طاقت کا راز سیدہ۔ دوسرا طاقتور کون؟ امام علی بھی طاقتور سب سے زیادہ۔ رسول جب کمزوری محسوس کرے تو سیدہ کی چادر رسول کو طاقت دے، تو طاقت اصل کہاں ہوئی؟ سیدہ کے پاس، کہ رسول بھی طاقت لینے کے لیے آئے۔ ضعف محسوس کر رہا ہوں، سامنے کی بات ہے۔ مولا علی کتنے طاقتور؟ خیبر کا در اکھاڑ دیا 2 انگلیوں سے، ایسی طاقت۔ دنیا کے بڑے بڑے شجاعوں کو زیر کیا، ایسی طاقت۔ طاقت آتی کہاں سے؟ بزرگ کہتے ہیں نا بھائی کچھ کھایا پیا کرو کہ طاقت آئے۔ تو اگر انسانوں میں طاقت کا راز کھانا پینا ہے تو چل کے علی کی غذا تو دیکھیں۔ علی کھاتے کیا ہیں؟ نانے جویں کھاتے ہیں، جو کی روٹی، وہ بھی گھٹنوں پر توڑ کر، ٹوٹتی نہیں تھی۔ جو کی خشک روٹی کھاتے تھے۔ جو کی روٹی سے طاقت آئی ہے۔ آپ بھی جو کی روٹی کھانا شروع کر دیں طاقت آ جائے گی۔ تو پھر طاقت آئی کہاں سے؟ میں بتا رہا ہوں راز۔ طاقت آئی کہاں سے؟ کہا جو کی روٹی پکاتا کون ہے؟ کہا سیدہ پکاتی ہیں۔ سیدہ پکاتی ہیں۔ اچھا سیدہ پکاتی ہیں روٹی، کہاں؟ تو ہاتھوں میں بھی تو معجزہ ہوتا ہے۔ سیدہ روٹی پکائیں، اگر سیدہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی ہو تو طاقت آئے گی۔ تو علی کی طاقت نے پوری کائنات کو ناکوں چنے چپایا۔ کیوں؟ سیدہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کھاتے تھے، علی نے کھائی ہے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، تبھی ہے قوت پروردگار ہاتھوں میں۔ ارے علی کے ہاتھ ید اللہ بن گئے۔
جب چادر رسول کو طاقت دے سکتی ہے، روٹی سیدہ کو طاقت نہیں دے سکتی، سیدہ کی روٹی علی کو، چادر نے رسول کو طاقت دی، روٹی نے علی کو طاقت دی، اور طاقت تھی، طاقت ملی، نبوت کو بھی طاقت ملی، امامت کو بھی طاقت ملی، گفتگو کامل ہوئی۔ اس لیے کہا، کیوں کہا کہ اگر محمد تمہیں نہ بناتا تو کائنات کو نہ بناتا، علی کو نہ بناتا تو تمہیں نہ بناتا، سیدہ کو نہ بناتا تو تم دونوں کو نہ بناتا۔ کیوں؟ اصل چیز ہے طاقت۔ زمین و آسمان کو محمد تم نہ ہوتے تو زمین و آسمان کو نہ بناتا۔ کیا مطلب؟ گفتگو کامل ہو رہی ہے اس نقطے پر۔ محمد اگر تم نہ ہوتے تو کائنات کو نہ بناتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد تم تو اس کائنات کی طاقت ہو، تمہاری وجہ سے کائنات چلے گی، کائنات کی مددگار تم ہو، اور محمد علی نہ ہوتے تو تم کو نہ بناتا۔ کیوں؟ اس لیے محمد تمہاری طاقت تو علی ہے، تمہاری طاقت تو علی ہے، علی نہ ہوتے تو تم کو نہ بناتا، اور اگر سیدہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو نہ بناتا۔ مطلب ارے اصلی طاقت تو سیدہ کے پاس ہے، سیدہ نہ ہوتی تو محمد ذوق محسوس کرتے تو کہاں جاتے، علی ذوق محسوس کرتے تو کہاں جاتے؟ کائنات کی طاقت کا مرکز سیدہ، اور صرف ایسے مدد نہیں کی کہ صرف زبانی مدد کی ہو، صرف چادر اڑا کر مدد کی ہو، صرف لوگوں کو کلمہ پڑھوا کر مدد کی ہو۔ اب تک تو یہ سنا نا، لوگوں کو کلمہ پڑھوا کر مدد کی، نبی کو چادر اڑا کر مدد کی، علی کو روٹی کھلا کر مدد کی۔ اب سن سکیں گے آپ؟ آج شہادت جناب سیدہ ہے، اور پرسہ دینا ہے امام حسین کو جناب سیدہ کا، امام حسن کو جناب سیدہ کا پرسہ دینا ہے۔ تیار ہے نا پرسہ دینے کے لیے؟ میری بیوی ہر مجلس میں آتی ہے حسین کا پرسہ لینے، آج حسین آئے ہیں فاطمہ کا پرسہ لینے، ہر مجلس میں بیوی آتی ہیں حسین پر بہنے والے آنسو لینے، آج حسین آئے فاطمہ پر بہنے والے آنسو لینے۔ ہاں ذرا سن سکیں گے مدد کیسے کی؟ جب جناب سیدہ کے دروازے پر آگ لے کر آئے نا، اور کہا علی سے کہو ہماری بیعت کرے ورنہ دروازے کو آگ لگا دیں گے، تو ایک بار جناب سیدہ نے مولا علی کو اور امام حسن حسین کو گھر کے آخری حجرے میں مقفل کر دیا، اور وہاں پر آ گئی، کہا دیکھو جب تک فاطمہ زندہ ہے تم حسن اور حسین اور علی کو باہر نہیں لے کے جا سکتے۔ کہنے لگے سیدہ علی کو ہمارے حوالے کر دو۔ سیدہ نے کہا میرے جیتے جی ایسا نہیں ہوگا، کہا ہم علی کو لے کر رہیں گے، ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ سیدہ نے کہا اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جس پر رسول سلام کرتے تھے، اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جس پر رسول سلام کرتے تھے؟ کہنے لگے ہاں لگا دیں گے، اور ایک بار آگ لگا دی گئی جناب سیدہ دروازے کے پیچھے۔ میں کہوں گا آگ اگر لگا بھی دی تھی، جلتا ہوا دروازہ، سیدہ پیچھے، علی حسن حسین کو بچانے میں مشغول، دروازے کے پیچھے سیدہ۔ ارے ظالموں، گرانے سے پہلے دروازہ سیدہ کو بتا دیتے دروازے کے پیچھے سے ہٹ جا۔ ایک بار جلتا ہوا دروازہ سیدہ پر گرایا، سیدہ کے پہلو پر۔ آدھارو پرسہ دینا ہے، پرسہ دینا ہے، آوازیں بلند کرو۔ جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے پہلو پر، سن سکو گے؟ اگر صرف دروازہ گرتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن خالی دروازہ نہیں گرا، دروازے کو جلتے ہوئے دروازے پر لوگوں نے اپنے پیر رکھے اور سیدہ دروازے کے نیچے۔ ایک بار جب سیدہ زمین پر گری، جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے اوپر، ایک بار فضا کو آواز دی کہ فضا میرا موسی ہے، کہ فضا میرا موسی ہے۔ اب ایک بار سن سکو گے؟ اس حجرے میں چلے گئے جب مولا علی امام حسن اور حسین تھے، اس حجرے میں پہنچے۔ ایک بار حجرے میں پہنچنے کے بعد ایک بار مولا علی پر درے برسانے شروع کیے، تلواروں کے دستے مارنے شروع کیے۔ مولا
علی کہتے جاتے ہیں اگر میں نے اپنے بھائی رسول اللہ سے وعدہ نہ کیا ہوتا. ایک بار مولا علی پر درے برساتے جاتے ہیں. جب مولا علی کو تازیانے مارنے شروع کیے نا، ایک بار حسن اور حسین دوڑ کر اپنے بابا کے اوپر آ گئے. ایک بار چلتے ہوئے درے حسن اور حسین کی پشت پر ماتم ایک بار درے حسن اور حسین کی پشت پر پڑے. جناب سیدہ نے یہ منظر دیکھا. ہاں پہلو شکستہ ہو گیا تھا. ایک بار جلتے ہوئے دروازے کو جلتے ہوئے سن سکو گے. کربلا کا واقعہ یاد ہے نا؟ کربلا میں خیموں کو آگ لگی تھی. سید سجاد کا بستر جل رہا تھا، لیکن سید سجاد نے آگ سے خود کو نہیں نکالا تھا، زینب نے آگ سے نکالا تھا، لیکن سیدہ کو بچانے والا کوئی نہیں. ایک بار سیدہ نے جلتے ہوئے دروازے کو اپنے اوپر سے ہٹایا. ایک بار اس طرف گئی جہاں علی تھے. ایک بار جا کر اپنے آپ کو علی اور حسن حسین پر گرا دیا. لوگوں نے کہا سیدہ ہٹ جاؤ. سیدہ نہیں ہٹی، کہا میں علی کو مارنے نہیں دوں گی. ایک بار درے، ایک ظالم نے درے سیدہ کی پشت. ارے زینب نے بعد میں کربلا میں درے کھائے، سیدہ نے مدینے میں. ہاں پرسہ دے لو، یہ پرسے کی رات ہے. علی بھی چاک گریبان ہے. امام زمانہ پرسہ لینے آئے اپنی جدہ کا. امام زمانہ پرسہ لینے آئے. آخری جملے سن سکو گے. پھر فاطمہ کو اٹھایا. میں نہیں پڑھ سکتا، کیا گستاخی کی، میں نہیں پڑھ سکتا. کلیجوں کو تھامو، گریہ بند نہ کرنا. سن سکو گے؟ میں نہیں پڑھ سکتا. کیا کیا؟ کچھ ایسا کیا کہ جناب سیدہ کا گوشوارہ زمین پر. ارے شمر نے سکینہ کو تماچے کربلا میں مارے، سیدہ کو مدینے میں تماچے. سیدہ کو مدینے میں تماچے. مولا علی کے گلے میں رسی ڈالی. ہاں مولا علی کے گلے میں رسی ڈالی. بازاروں میں کھینچتے ہوئے لے کے جانے لگے. ایک بار جب جناب سیدہ نے دیکھا کانوں سے خون بہ رہا ہے، جناب سیدہ کے کانوں سے خون بہ رہا ہے. کیا ہوا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ کانوں سے خون بہ رہا ہے. جناب سیدہ کا پہلو شکستہ ہے، پہلو زخمی ہے. ایک بار پہلو پر ہاتھ رکھا اور سینے خانہ میں آئی. آسمان کے نیچے بالوں کو کھولا. کہا سلمان جا کے کہہ دو علی کو چھوڑ دے ورنہ سیدہ بد دعا کرے گی. ایک بار جیسے ہی سیدہ نے کہا بد دعا کروں گی، ایک بار سلمان نے دیکھا مدینے کی دیواریں ہلنے لگی، مدینے میں زلزلہ. علی نے کہا سلمان سیدہ سے کہو امت کے لیے بد دعا، امت کے لیے بد دعا نہ کرے. ہاں آخری جملے کہتے ہیں اس دن کے بعد سیدہ 72 دن زندہ رہی، 70 دن زندہ رہی. 70 دن میری بیوی کا ہاتھ پہلو سے نہیں ہٹا. میری بیوی کا ایک ہاتھ پہلو پر. سن سکو گے؟ آخری جملے ماتم پرسا. سیدہ کا ہاتھ پہلو سے نہیں ہٹا. جب انتقال ہوا مولا علی غسل دینے لگے. مولا علی غسل دے رہے تھے، لوگ باہر سن رہے تھے. ایک بار لوگوں نے مولا علی کے چیخ کے رونے کی آواز سنی. ایک بار مولا علی فاتح خیبر چیخ کے رویا، ایک بار چیخ کے رویا. اس کے بعد سیدہ کی تدفین ہو گئی. اگلے دن ایک بار اصحاب آئے مولا علی کے پاس، کہنے لگے شیر خدا ہم نے آپ کو روتے تو دیکھا ہے لیکن کبھی اس طرح چیخ کے نہ روئے جیسا سیدہ کو غسل دیتے وقت چیخ کے روئے. کا چیخنے کا سبب کیا تھا سن سکو گے؟